ایک بہت بڑی گاڑی میں وہ بڑی شان سے بیٹھا، ارد گرد سے بے نیاز گاڑی ڈرائیو کیے جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی وہ گاڑی آ کر ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے رکی تھی۔ اس نے اپنی سائڈ کا دروازہ کھولا اور سیٹ بیلٹ کھولتا ہوا باہر نکلا۔ اپنے کپڑوں کو سیٹ کرتا ہوا اس نے اس عمارت کو ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر دیکھا تھا۔ عمارت کی سب سے اوپری جگہ پر ایک بہت بڑا بورڈ لگا تھا جس پر سنہرے حرف میں چمکتا ہوا حیدر گروپ آف کمپنیز اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اوپر سے لے کر نیچے تک اس عمارت کا جائزہ لیا اور پھر قدم بہ قدم چلتا ہوا اس عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہوئے سامنے موجود ہر شخص اس کے سامنے بڑی تعظیم کے ساتھ پیش آنے لگا۔ اس کو گزرتے ہوئے راستہ دیا جانے لگا۔ سبھی لوگ کھڑے ہو کر اسے سلام کرنے لگے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس حیدر گروپ آف کمپنیز کا مالک ذوالقرنین حیدر تھا۔ وہ اپنے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی طاری کیے بنا ادھر ادھر دیکھے اوپری منزل کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ سے اس نے تیسری منزل کا بٹن دبایا اور پھر تیسری منزل پر آ کر جب لفٹ کھلی تو وہ قدم قدم چلتا ہوا اپنے آفس جا پہنچا۔ اپنے آفس پہنچتے ہوئے اس نے سب سے پہلے کاؤنٹر پہ پڑے فون کو اٹھایا اور کان سے لگایا۔ آگے سے پہلی کال اٹھا لی گئی تھی۔ جی السلام علیکم سر، آگے سے ایک نسوانی آواز نے اس کی سماعت کو چھوا۔ وعلیکم السلام مس سارہ، میں نے کل ہی آپ کو آرڈر دیا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے یہاں پر وہ تمام فائلز پہنچ جانی چاہیے جس کی ذمہ داری میں نے آپ کو سونپی تھی، وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ وہ انتہائی غصے سے بولا تو اپنے کیبن میں بیٹھی سارہ ثقلین کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ ابھی اسے کچھ کام کرنا تھا۔ جی سر، مگر تھوڑا سا کام رہتا ہے، بہت زیادہ کام تھا، رات گئے تک یہ کام کرتی رہی لیکن مکمل نہیں کر پائی، معذرت چاہتی ہوں، بس میں ابھی لائی، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ تو ذوالقرنین حیدر کا غصہ مزید آسمان کو چھونے لگا۔ مس سارہ، آپ بہت ہی لیزی ہوتی جا رہی ہیں اور مجھے لیزی انسان بالکل پسند نہیں۔ ابھی کے ابھی 10 منٹ میں آپ میرے آفس میں میرے سامنے فائل لیے حاضر ہونی چاہیے، ورنہ میں آپ کو ابھی کے ابھی اپنے آفس سے نکال دوں گا۔ مجھے وہ انسان ہرگز پسند نہیں جو وقت پر کام نہیں دیتے، اس نے سختی سے کہا۔ تو سارہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ایسا ہی ہو رہا تھا، ہر کام میں وہ اکثر پیچھے رہ جاتی تھی، حالانکہ اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سب سے پہلے اپنا کام مکمل کرے اور سر کو اپنے سے خوش کر دے، لیکن سر ہمیشہ اس سے بدگمان ہی رہا کرتے تھے۔ آج بھی ذوالقرنین حیدر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ آج بھی وہ اس کی نظروں میں بہت لیزی ثابت ہو گئی تھی۔ اب تو رہ کر سارہ کو اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیسا روڈ انسان ہے، اسے دوسرے انسانوں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں، دوسرے انسانوں کی تکالیف، ان کی مجبوریاں اس انسان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسے انسان کے ساتھ کام کرنے سے تو اچھا ہے کہ بندہ فارغ ہی رہ لے، لیکن میں کیا کروں، مجھے تو پیسوں کی ضرورت تھی، مجبوری تھی۔ یہ کہتے ہیں ان کی کمپنی میں آئی ہوں، جب تک ان کا قرضہ اتر نہیں جاتا تب تک تو مجھے ان کے پاس ہی بن کر رہنا پڑے گا۔ میں خدا سے دعا کروں گی کہ جلد سے جلد میرا قرض اتر جائے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ روز روز کی بے عزتی آخر کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور پھر جلدی سے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پین سے کاغذ پہ کچھ سائن کرنا شروع کر دیے اور اگلے 10 منٹ میں بھاگتی ہوئی وہ اس کے آفس کے دروازے پر موجود تھی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو آگے سے اس کی آواز سنائی تھی، آ جائیں مس سارہ۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر قدم قدم چلتی ہوئی آفس میں داخل ہو گئی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا لال سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مس سارہ، 10 منٹ کا کہا تھا، آپ پورے 15 منٹ پر آئی ہیں، یعنی 5 منٹ لیٹ ہو کر آئی ہیں۔ اب بتائیے میں آپ کو کیا سزا دوں؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ سارہ اپنی نظر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، وہ جب سے یہاں اس کے آفس میں آئی تھی اس سے ہر کام یوں ہی الٹا ہو رہا تھا، اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ وہ اسے اپنے آفس سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہیں مس سارہ؟ مجھے بتائیے میں آپ کو اس کے بارے میں اور کیا سزا دوں؟ اس نے پھر بھی سر جھکائے رکھا تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج جو بھی فائلز آئیں گی وہ ساری کی ساری آپ نے آج شام تک مجھے مکمل کر کے دینی ہے۔ شام کو چھٹی سے پہلے مجھے وہ تمام فائلز مل جانی چاہیے۔ میں مینیجر سے بات کرتا ہوں، آج کے کام کی تمام فائلز آپ کے ذمہ ہوں گی۔ اور یہ کیا،
آپ نے اس فائل میں یہ غلطی کر دی ہے، یہاں پر دن کیا ہے اور تاریخ کیا لکھی ہے۔ حیرت ہے، آپ اتنی بڑی کمپنی کی ایک امپلائی بن گئی ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ جائیے اور اس فائل کو دوبارہ سیٹ کیجیے، اور مینیجر آپ کو ابھی دوسری فائلز لا کر دے گا۔ شام تک مجھے وہ ساری کی ساری مکمل چاہیے، اس کے لیے میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اب جائیے یہاں سے، میرا کھڑے ہو کر منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے غصے سے کہا تو وہ ایک دم سے ڈرتی سہمتی ہوئی اس کی بات پر پیچھے کی طرف ہٹنے لگی، اور ایک ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ سوری سر کہتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ کیسا یہ سخت مزاج انسان تھا۔ اس آفس کا ہر انسان کافی خوش اخلاق اور با اخلاق تھا۔ سبھی لوگ ذوالقرنین حیدر کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ابھی تک اس میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا تھا جو اسے تعریف کے لائق لگتا۔ اس نے تو ہمیشہ اس سے روڈلی بات کی تھی، اور اس سے ایسے ہی ہمیشہ سختی سے پیش آیا تھا۔ پھر وہ کیسے مان لیتی کہ وہ ایک خوش اخلاق انسان تھا، یا وہ لائق تعریف تھا؟ اس نے اپنے ہاتھ صاف کیے اور پھر خاموشی سے اپنا سر جھکا کر اپنی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اپنے کیبن میں بیٹھے بیٹھے اس نے ایک بار پھر سے اس فائل کو ٹھیک کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جبکہ دوسری طرف وہ اس کے آفس سے باہر نکلی تو فوراً سے ذوالقرنین حیدر کے موبائل پر گھنٹی بجی تھی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تو آگے سے ان کی گرینڈ ماں کافی گھبرائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ کیا ہوا گرینڈ ماں، سب خیریت تو ہے؟ صبح ہی صبح کیسے یاد کر لیا آپ نے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو گرینڈ ماں نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے کہا، زمیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور تمہیں جلد سے جلد گھر پہنچنا ہوگا۔ گھر میں ڈرائیور بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈرائیور کو میں نے گروسری لینے کے لیے بھیجا تھا، اور نہ جانے وہ کب آئے گا، اور زمیہ کی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ گرینڈ ماں کافی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے گرینڈ ماں، میں ابھی آتا ہوں، آپ فکر مت کیجیے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ٹیبل پر پڑی اپنی گاڑی کی چابی لی اور تقریباً بھاگتا ہوا لفٹ سے ہوتا ہوا نیچے پہنچا، اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی تک پہنچا۔ گاڑی اپنے مخصوص آواز کے ساتھ اسٹارٹ ہوئی اور پھر روڈ پر ایسے چلنے لگی جیسے کوئی ہوائی جہاز اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو، اور پھر اس سارے راستے پر گاڑی اسی طریقے سے دوڑتی گئی جیسے اسے پر لگ گئے ہوں۔ گاڑی جہاز بن چکی تھی۔ وہ 1 گھنٹے میں طے ہونے والا فاصلہ بس 15 منٹ میں ہی طے کر کے اپنے گھر آ پہنچا تھا۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا، سامنے دیکھا کہ دروازہ کھلا تھا۔ وہ بھاگتا بھاگتا اندر پہنچا تو سیڑھیوں کے ساتھ ہی نیچے گرینڈ ماں زمیہ کا سر اپنے گود میں لیے رو رہی تھی، اور زمیہ درد سے کراہ رہی تھی۔ گھر پہ کوئی ملازم بھی نہیں تھا۔ اس نے بھاگتے ہوئے جا کر زمیہ کو اٹھایا اور پھر گرینڈ ماں کا ہاتھ پکڑتا ہوا زمیہ اور گرینڈ ماں کو گاڑی تک لایا۔ ان دونوں کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد اس نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی، اور ایک بار پھر سے وہ گاڑی کو جہاز کی طرح اڑاتا ہوا ہاسپٹل جا پہنچا۔ وہ زمیہ کی ڈیلیوری کا وقت تھا۔ وہ درد سے چلا رہی تھی۔ اس نے اسے لیبر روم میں پہنچایا اور پھر باہر ہی گرینڈ ماں کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ اس کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ نرسز اور ڈاکٹر ادھر سے ادھر بھاگتی نظر آ رہی تھی، لیکن کوئی بھی انہیں حالات کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا۔ بس ایک ڈاکٹر جب لیبر روم سے باہر نکلی تو اس نے کہا، آپ لوگ دعا کیجیے، بچہ اور ماں دونوں ہی خطرے میں ہیں، اب انہیں آپ کی دعا ہی بچا سکتی ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ واپس مڑ گئی، اور جب یہ خبر سنی تو ذوالقرنین حیدر کی رنگت زردی مائل ہوئی تھی۔ اس کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ ایک بڑے خطرے کی گھنٹی اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ وہ پہلی جگہ تھی جہاں پر وہ خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ کوریڈور میں پڑی کرسیوں میں سے کرسی پر بیٹھ گیا جہاں پر گرینڈ ماں اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ گرینڈ ماں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو میرے بچے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے بے بس ہو جانے کے لیے ایک اللہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں اس مشکل وقت سے نکالتے ہیں۔ بیٹا صبر کا دامن پکڑے رکھو، گرینڈ ماں نے اسے تاکید کی تو اس نے گرینڈ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ یہ پہلی بار تھا جب ذوالقرنین حیدر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک بار پھر سے وہی ڈاکٹر لیبر روم سے باہر نکلی اور کہنے لگی، کنڈیشن بہت خراب چل رہی ہے،
ہمیں بچے اور ماں میں سے کسی ایک کو بچانا پڑ سکتا ہے، اور میرے خیال سے ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ماں بچے کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے چلی جائے۔ اگر کسی کی جان چلی جائے تو آپ خود کو اطمینان میں رکھیے گا، کیونکہ مریضہ کی حالت بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم نے ڈیلیوری نہ کی تب بھی اس کی جان جائے گی، اور اگر ہم ڈیلیوری کریں گے تب بھی ان کی جان بچنے کے کچھ چانسز نہیں ہیں، باقی اللہ مالک ہے، آپ لوگ دعا کرتے رہیے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر ایک بار پھر سے واپس مڑ گئی، لیکن ذوالقرنین حیدر کو کئی وسوسوں کا شکار کر گئی تھی، اور زمیہ تو اس کی جان تھی، وہ تو زمیہ کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتا تھا، وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ آخر وہ کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ اس کے چلے جانے کا تھوڑا سا احساس بھی اسے رلا دیتا تھا۔ پھر اب جب وہ ساری زندگی کے لیے بچھڑنے جا رہی تھی تو وہ کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ وہ کیسے نارمل رہ سکتا تھا؟ وہ ایک دم سے ڈاکٹر کے پیچھے لپکا اور کہا، میری زمیہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے آپ کچھ بھی کریں، جتنا پیسہ لگتا ہے لگا لیں، جو کچھ لگتا ہے، جو کچھ کرنا ہے کریں، جس حد تک جانا ہے جائیں اور میری زمیہ کو بچا لیں۔ لیکن ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، دیکھیے ذوالقرنین صاحب، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی آگے اللہ مالک ہے، دعائیں تو تقدیریں بھی بدل دیا کرتی ہیں، آپ دعا کیجئے، ہم علاج کریں گے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ کہتی ہوئی لیبر روم میں داخل ہو گئی، اور لیبر روم کا دروازہ بند ہو گیا، اور یوں لگا جیسے اس دروازے کے پیچھے کھڑے ذوالقرنین حیدر کی سانسیں بھی بند ہو گئی ہوں۔ آج وہ مکمل طور پہ ٹوٹنے والا تھا، آہستہ آہستہ کر کے وہ ٹوٹتا جا رہا تھا، اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ یہاں آئے ہوئے اب انہیں چوتھا گھنٹہ شروع ہو چکا تھا، اس ایک گھنٹے میں انتظار مزید طویل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سانسیں بند ہونے لگی تھی، اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے تھے، اپنا کوٹ بھی کھول کر اپنے بازو پہ رکھ دیا تھا۔ گرینڈ ماں تسبیح کرنے میں مصروف تھی اور بار بار دعا کرنے میں مصروف تھی۔ ابھی چوتھا گھنٹہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ لیبر روم سے نکلتے ہوئے ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا بچہ ان کی طرف بڑھایا اور کہا، مبارک ہو مسٹر حیدر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور پھر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، اس کی ماں کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بچے کو دیکھنے کے بجائے ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھ رہا تھا، حالانکہ بچہ اس کی اپنی گود میں تھا۔ اس کی بات پر ڈاکٹر نے سر جھکا لیا اور کہا، ہمیں معاف کر دیجئے حیدر صاحب، ہم آپ کی وائف کو نہیں بچا سکے، ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ بچ سکے، اس کی وجہ سے ڈیلیوری میں بھی بہت ٹائم لگا، لیکن پھر بھی جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، انہیں بہت ویکنیس تھی اور وہ آخری ٹائم پر گر بھی گئی تھی، تو ایسے میں انہیں بچانا بہت مشکل تھا، لیکن ہم نے اپنی پوری کوشش کی۔ عین ممکن تھا کہ ماں کے ساتھ بچہ بھی چلا جاتا، لیکن ہماری کوششوں کی وجہ سے بچہ بچ گیا ہے، لیکن ماں کو ہم نہیں بچا سکے، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر ایک سائڈ پر ہوتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن اب ذوالقرنین حیدر گھٹنوں کے بل گر سا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بچہ گرینڈ ماں نے لے لیا تھا۔ گرینڈ ماں عمر میں کافی بڑی تھی، لیکن وہ کافی ماڈرن تھی اور کافی پڑھی لکھی دادی تھی، جو کہ بہت سمجھدار اور ذہین خاتون تھی۔ گرینڈ ماں نے اسے بہت سنبھالنے کی کوشش کی، اور زمیہ کی ڈیڈ باڈی گھر لائی گئی اور اس کی آخری رسومات ادا کی جانے لگی۔ آفس میں سب کو چھٹی دے دی گئی تھی، 2 دن کے لیے سب کو چھٹی دے دی گئی، اور سب نے مل کر ذوالقرنین حیدر کی بیوی کی آخری رسومات ادا کی تھی۔ آفس کے سب امپلائیز ان کے گھر پر موجود تھے۔ بظاہر تو ذوالقرنین حیدر ایک مضبوط اور کڑیل جوان تھا، لیکن اس صدمے نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت اس کے گھر پر آنا جانا بہت لگا ہوا تھا، اور لوگوں کے سامنے وہ خود کو ٹوٹا ہوا نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے خود کو کافی مضبوط کر لیا تھا۔ لیکن وہ ننھا شیرخوار بچہ جو کہ ابھی ابھی پیدا ہوا تھا، اس کی ماں کہاں تھی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ گرینڈ ماں اسے سنبھالے ہوئی تھی، لیکن گرینڈ ماں گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اس موسم سے بچے کو کیسے سنبھال پاتی؟ ان کا بلڈ پریشر بھی اکثر ہائی ہی رہتا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ گرینڈ ماں اسے نہیں سنبھال پائیں گی، لیکن اب وہ کیا کرے گا؟ کئی وسوسوں کا شکار وہ خاموشی سے آنے جانے والے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ 2 دن آفس سے چھٹی کرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے آفس جوائن کر لیا۔ آج وہ آفس پہنچا اور معمول کے مطابق سب کچھ دیکھنے لگا۔ اس نے وہ تمام فائلز جو اپنی امپلائی سارا ثقلین کو دی تھیں، وہ اس سے لینے کے لیے اسے کال کی، اور وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔
وہ اس سے فائل لے کر فائل کے بارے میں ابھی سمجھا ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے موبائل کی طرف دیکھا، گرینڈ ماں کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ گرینڈ ماں نے کال کیوں کی؟ اس نے حیرت سے دیکھا اور سارا کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی۔ آگے سے گرینڈ ماں کافی گھبرائی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا بیبی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تم ایسا کرو جلدی سے گھر واپس آ جاؤ، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، میرے گھٹنوں میں بڑا درد ہو رہا ہے، میں نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے گرینڈ ماں، میں ابھی آ رہا ہوں، آپ بالکل فکر مت کیجیے، میں بس کچھ منٹوں میں آپ کے پاس ہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور کہنے لگا، مس سارا آپ یہ سب کچھ خود سے ہینڈل کر لیجئے گا، مجھے اس وقت بہت ایمرجنسی میں جانا پڑ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں، اپنے آفس سے نکلتا ہوا چلا گیا اور وہ حیرت سے سر سر کہتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو گئی، لیکن وہ نہیں رکا۔ سارا نے اپنا سر جھٹکا اور پھر جلدی سے فائل سے اٹھاتی ہوئی اپنے کیبن میں جا بیٹھی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے حیرانگی اور پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہو گئی تھی کہ وہ اتنا جلدی آفس سے باہر نکل گئے؟ آج تو انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا تھا، لیکن وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ وہ ایک معمولی سی امپلائی تھی اور وہ اس حیدر گروپ آف کمپنیز کا مالک تھا۔ وہ کچھ کہنے لائق بھی نہیں تھی اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ کچھ کہتی تو وہ اسے ڈانٹ دیتے اور وہ بالکل بھی ڈانٹ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ پچھلا 1 مہینہ جو اس نے ان کے ساتھ گزارا تھا، اس میں سے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کتنے زیادہ گھمنڈی اور اکڑو ہیں۔ غلطی نہ بھی ہو تو وہ غلطی نکال لاتے ہیں، اور اگر وہ ان کے معاملے میں بولے گی تو وہ کیوں کر چپ رہیں گے؟ آخرکار اس نے خاموشی اختیار کی اور خاموشی سے اپنے کیبن میں بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگی۔ آفس کے سبھی لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے، کسی کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں تھی کہ آخر ذوالقرنین حیدر کہاں گیا اور کیوں گیا۔ ہر کوئی بس اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ہر کسی کو اپنے کاروبار سے لگاؤ ہوتا ہے اور وہ وہیں تک محدود تھا۔ وہ اپنے گھر کے سامنے رکا اور پھر بھاگتا ہوا اندر گیا۔ گرینڈ ماں، کیا ہوا بیبی کو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ وہ بکھلایا ہوا تھا۔ گرینڈ ماں نے بیبی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ گرینڈ ماں اس وقت برآمدے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، کہنے لگی، ارے بیٹا کیا کروں، میرے گھٹنوں کا درد ہے کہ جاتا نہیں، اور اس بچے کا بخار ہے کہ اترتا نہیں، میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ بیٹا میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم دوسری شادی کر لو، بیوی کے بغیر ایک لمحہ بھی تم سے نہیں گزارا جائے گا، یہ معصوم بچہ تو بالکل بھی تم سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ بیٹا میری بات مانو اور شادی کے لیے ہاں کر دو، میں جلدی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر تمہارا نکاح کر دیتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی لڑکی زمیا کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن پھر بھی وہ اس بچے کو ممتا تو دے سکتی ہے نا۔ ہر عورت میں کہیں نہ کہیں بچپن سے ہی ممتا کا جذبہ لازمی رہتا ہے۔ ہر لڑکی بہت حساس ہوتی ہے اور ایسے چھوٹے معصوم بچوں کو تو لڑکیاں اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں۔ میں دیکھوں گی کوئی بہت اچھی لڑکی دیکھ کر تمہارا نکاح اس سے کر دوں گی، اپنے لیے نہ صحیح اس بچے کے لیے ہی سوچو۔ گرینڈ ماں کی یہ باتیں سن کر وہ اکتا سا گیا تھا اور کہنے لگا، گرینڈ ماں مجھے اور کچھ نہیں سننا، نہ مجھے شادی کرنی ہے اور نہ ہی مجھے آپ کے یہ لیکچر سننے ہیں۔ آپ بیبی میرے حوالے کریں، میں اسے لے جاتا ہوں۔ وہ گرینڈ ماں کے ہاتھ سے بیبی لیتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا تو گرینڈ ماں بھی اسے پکارتے ہوئے ایک بار پھر اس کے پیچھے آنے لگی۔ ارے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اکیلے کیسے سنبھالو گے؟ تم نے تو کبھی اتنے چھوٹے بچوں کو سنبھالا بھی نہیں۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اکیلے جانا تو میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اب میں تمہیں بھی اس معصوم بچے کے ساتھ اکیلا نہیں بھیج سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ تمہیں بہت تنگ کرے گا، ایک بچے کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن اگلے ہی پل گرینڈ ماں کے گھٹنے میں ایسا درد ہوا کہ وہ وہیں پر گر گئی تھی۔ وہ بچے کو سنبھالتا یا گرینڈ ماں کو؟ لیکن اس نے آواز لگا کر کہا، گرینڈ ماں آپ مت آئیے، میں ہوں نا، میں کر لوں گا۔ سب کچھ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی کی جانب بڑھا، لیکن گرینڈ ماں نے پھر بھی ہار نہ مانی اور کہنے لگی، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو تمہارے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ملازمہ کو آواز لگائی اور ملازمہ بھاگتی ہوئی گاڑی میں ان کے ساتھ جا بیٹھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس گھر پہنچا، ملازمہ اور بچے کو گھر پہنچایا اور ایک بار پھر سے اپنے آفس چلا گیا۔ اب تو اسے مزید بے چینی اور بھکلاہٹ نے آن گھیرا تھا۔ وہ کیا کرتا اور کیا نہیں۔ اکیلے بچے کو سنبھالنا اس کے بس کی واقعی میں بات نہیں تھی،
اس نے تو کبھی بچوں کو سنبھالا بھی نہیں تھا، لیکن وہ زمیا کے علاوہ کسی کے بارے میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، نہ تو کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور نہ کسی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر بھلا یہ سب کچھ مینیج کیسے ہوتا؟ سارا دن اس کا انہی فکروں اور پریشانیوں میں گزرا تھا۔ آخر کار رات کے وقت اس نے دادو سے یہ بات کہنا مناسب سمجھی کہ گرینڈ ماں، میں اس کے لیے ایک آیا رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں نا، میں اب زمیا کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تو میرے لیے دوسری شادی کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ اور ویسے ابھی زمیا کو گزرے ہوئے کتنے ہی روز ہوئے ہیں کہ میں دوبارہ سے دوسرا نکاح کر بیٹھوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں کسی آیا کو بندوبست کر دوں گا، وہ اسے سنبھال لیا کرے گی۔ لیکن گرینڈ ماں ماننے والی نہیں تھی، کہنے لگی دیکھو بیٹا، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، لیکن تم یہ بھی دیکھو، کوئی بھی عورت چاہے کتنی ہی خدمت گزار کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی آیا کیوں نہ بن جائے، اسے پھر بھی تم پیسے دو گے، وہ انہیں پیسوں کے بدلے ہی تمہارے بچے کا خیال رکھے گی، لیکن وہ تمہارے بچے کو ماں جیسا پیار نہیں دے گی۔ تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں اپنے بچے کے لیے ایک ماں ڈھونڈ کر لانی ہے۔ لیکن وہ سدا کا کڑو اور گھمنڈی شخص، اسے اپنے فیصلوں میں کسی کا خلل پسند نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور کہا، گرینڈ ماں، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے سو کر لیا ہے، اس لیے آپ پلیز کوئی آیا ڈھونڈ دیجئے۔ اس آیا کی سیلری میں پے کر دیا کروں گا اور وہ میرے بچے کو سنبھال لیا کرے گی۔ رہی بات پیار کی، تو میں آفس سے آنے کے بعد اسے ایسا پیار دوں گا کہ اپنی ماں کو کبھی یاد بھی نہیں کرے گا، اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا، جبکہ گرینڈ ماں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ دوسری طرف سارا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہی تھی۔ تیز تیز انگلیاں اس کے لیپ ٹاپ کے پیڈ پر چلتی جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ وقت کے بعد ایک پینسل اٹھا کر کاغذ پہ کچھ لکھنے لگتی تھی۔ اس کے سامنے فائل بھی کھلی ہوئی تھی، وہ فائلز مکمل کر رہی تھی۔ کچھ ریسرچ کر کے وہ فائلز کا کام پورا کرنے میں مصروف تھی کہ تبھی سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا اور پھر سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر جلدی سے چپل پہنتی ہوئی وہ کمرے کے باہر نکل گئی۔ سامنے اس کی امی، اس کی ننھی سی معصوم سی 6 ماہ کی بیٹی کو ہاتھ میں اٹھائے ادھر سے ادھر پھر رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا امی؟ اس کے پوچھنے پر اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا یہ لو، دیکھو کنزا کو، یہ تو بالکل بھی چپ نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے ایک بار پھر سے اس کا سانس پھولتا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بڑی گھبرائی معلوم ہو رہی تھی۔ ارے ہاں امی، واقعی میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور ہے بھی رات کا وقت، اب کیا کریں، میرے پاس تو کوئی گاڑی بھی نہیں ہے۔ اس کا سانس جیسے اٹکنے لگا تھا۔ اس نے کنزا کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہنے لگی، امی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں، آپ گھر کا خیال رکھیے گا، آپ میرا پرس میرے کمرے سے لا دیجیے۔ اس نے جلدی سے کہا تو اس کی ماں جلدی سے جا کر اس کے لیے کمرے سے پرس اٹھا لائی تھی، لیکن آتے ساتھ کہنے لگی، دیکھو بیٹا سارا، میں تمہارے ساتھ آنا چاہتی ہوں، میں تمہیں اکیلا نہیں بھیج سکتی، اتنی رات ہو چکی ہے اور تم کیسے اپنی اس معصوم سی بیٹی کو لیے پھرتی رہو گی، نہ جانے کہیں کوئی ڈاکٹر ملے گا بھی یا نہیں۔ ارے امی آپ فکر نہ کریں، اس وقت آپ کے گھر میں رہنا سب سے بہترین آپشن ہے، ورنہ ہم دونوں چلے گئے تو گھر اکیلا رہ جائے گا، آپ گھر میں رہیں اور دعا کیجیے، بس میں اسے ڈاکٹر کو دکھا کر ابھی واپس آتی ہوں۔ وہ اجلت میں کہتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ اس نے اپنے کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ باہر نکلی تو اس نے وہ بھی اپنے سر پر ڈال دیا تھا، آج چادر لینا تک وہ بھول چکی تھی۔ تیز تیز قدم چلتی ہوئی وہ کالونی کے مین گیٹ تک پہنچی اور پھر وہاں سے نکلتی ہوئی وہ مین روڈ تک آئی۔ اس وقت بھی اس شہر میں دن کا سا سما تھا، لوگ اپنے اپنے کام سے آ جا رہے تھے، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھا، لیکن ایسے میں کسی اکیلی لڑکی کو دیکھ کر بہت سے درندے بھی گھات لگائے ہوئے تھے، اس لیے اسے خود کو بھی محفوظ رکھنا تھا اور اپنی بیٹی کو بھی محفوظ رکھنا تھا۔ وہ مین روڈ تک آئی اور دیکھا ٹریفک جاری تھی، کئی رکشے ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ اس نے اپنی طرف ایک آٹو والے کو آتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ کھڑا کیا، وہ رکشہ عین اس کے سامنے آ کر رکا تو اس نے ہاسپٹل کا پتہ بتایا اور اسی میں بیٹھ گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رکشہ اس کے لیے کچھ خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اسے اپنی پریشانی ہی سب سے بڑی وجہ لگ رہی تھی۔ اچانک یہ آٹو جانے پہچانے راستے سے ایک انجانے راستے کی طرف گامزن ہونے لگا تو اس نے کہا، بھائی صاحب یہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے میری بیٹی کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی ہے،
آپ جلدی سے ہاسپٹل کی جانب مڑیں، جلدی کریں، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ مر جائے گی، اس نے تقریباً چلا کر کہا تھا۔ لیکن آٹو ڈرائیور نے ایک جناتی ہنسی ہنسی تھی، اسے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اپنی عزت بھی۔ وہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہی تھی، امی کا اس کے ساتھ چلے آنا اسی کے لیے ہی بہتر تھا۔ وہ واقعی میں اس دنیا کے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھالا اور اپنے بیگ میں سے اپنا موبائل نکال لیا اور جلدی سے جو نمبر آگے آیا اس نے ڈائل کر دیا۔ آگے سے دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو مس سارا، اس وقت کال کی، کوئی ایمرجنسی تو نہیں؟ یا پھر کوئی کام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو آپ نے مینیجر کو کال کر کے پوچھ لینا تھا۔ آگے سے اس کی گھمبیر اور اکڑو قسم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو ایک دم سے جیسے زہر سا گھل گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنی پریشانی یاد آئی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میری مدد کریں، یہ مجھے کہیں اور لے جا رہا ہے، یہ مجھے غلط راستے پر لے جا رہا ہے، میں نہیں جانتی میں نے کیسے کس کا نمبر ڈائل کیا ہے، خدا کے لیے میری مدد کریں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آگے سے کیا جواب دے، جبکہ اب اس بات پر ذوالقرنین حیدر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مس سارا، آپ کہاں ہیں؟ آپ مجھے اپنی لوکیشن بھیجیے، میں ابھی آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ ایک دم سے اس کی اکڑ، اس کا غرور جیسے تہس نہس ہوا تھا۔ وہ اکڑو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دل کا مالک تھا، جو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کی بھی مدد کر سکتا تھا۔ سارا نے جلدی سے ہاتھ چلاتے ہوئے اپنی لوکیشن اسے سینڈ کی۔ ایسے میں اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، دیکھو بی بی، تمہارے یہ حربے کبھی کام نہیں آئیں گے، اس انسان کے پہنچنے تک میں تمہارا کام تمام کر چکا ہوں گا، بس تم مجھے راضی کر دو، میں تمہیں راضی کر دوں گا، خاموشی سے میرے ساتھ چلو اور اپنا موبائل بند کر دو۔ آٹو ڈرائیور نے یہ کہا تو اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، پانی میں ڈوب مرو تم بغیرت انسان، تمہارے کیڑے پڑیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، تم کسی اور عورت پر ایسی گندی نظر ڈالتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا، میرے گھر میں رہنے والی میری بہنیں، بیٹیاں اور ماں کوئی تم جیسی آوارہ نہیں کہ رات کی اس پہر اکیلی سڑکوں پر گھومتی پھرے، جس کے سر پر دوپٹہ تک نہ ہو۔ اس نے دیکھا اس کا دوپٹہ واقعی میں اس کے سر سے اتر گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ ابھی کچھ ہی دور وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک سے رکشہ رک گیا۔ اس نے دیکھا سامنے ایک بڑی گاڑی تھی، یقیناً وہ ذوالقرنین حیدر آن پہنچا تھا۔ اس نے اس بڑی گاڑی کو دیکھا تو سکون کا سانس لیا، جبکہ اگلے ہی لمحے کسی نے آٹو ڈرائیور کو دبوچ ڈالا تھا اور ایک کے بعد ایک اس کے چہرے پر مکے برسائے جانے لگے تھے۔ اندھیری رات تھی، گاڑی کی بتیاں بھی بجھ چکی تھیں اور آٹو کی لائٹ بھی اب سیدھے سامنے تھی، جبکہ وہ شخص جس نے اسے دبوچا تھا وہ سائڈ پر تھا۔ اچانک ہی وہ اس کے سامنے آیا، وہ واقعی میں ذوالقرنین تھا۔ اس نے اسی وقت فون کر کے پولیس بھی بلوا لی تھی اور آٹو ڈرائیور کو اس کے حوالے کر دیا، جبکہ سارا کو وہ اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ اس نے ساری سچویشن سنبھال لی تھی۔ اس کی بیٹی کنزا کو ہاسپٹل میں دکھانے کے بعد وہ اسے واپس گھر چھوڑ گیا تھا، لیکن اس دوران اس نے صرف یہی کہا تھا، دیکھیے مس سارا، مجھے آپ سے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ بہت لاپرواہ ہیں۔ جس طرح آپ آفس کے کام میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اسی طرح آپ گھر کے معاملات میں بھی بڑی ہی غیر ذمہ داری برت رہی ہیں۔ اب اگر آپ کو یا آپ کی بچی کو کچھ ہو جاتا تو پھر بتائیے کہ اس کا کیا جاتا؟ نقصان آپ کا ہی ہوتا نا۔ یہ تو شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے مدد مانگ لی، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اس معاملے میں پڑتا ہی نہ۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کر دیں۔ کب تک آپ اس طریقے سے لوگوں پر ڈیپینڈ کرتی رہیں گی؟ اس کی بات ختم ہوئی تو سارا کا گھر سامنے نظر آیا۔ سارا نے باہر نکلتے ہوئے انہیں اندر آنے کے لیے کہا، لیکن وہ اگلی بار پر کہتا ہوا سنجیدہ تاثرات لیے واپس مڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ اس نے بس انسانیت کے ناطے اس کی مدد کر دی تھی، لیکن اس نے اس کی مدد کی تھی، یہی بہت تھا۔ وہ گھر واپس آئی اور روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اس کا دماغ اب اس بار ہونے والے واقعے پر اٹک گیا تھا۔ جبکہ اس کی ماں نے یہ بات سن کر اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں کہتی بھی ہوں کہ دوسری شادی کر لو۔ دیکھو بیٹا، اکیلے تم کبھی بھی اپنی بچی کو نہیں سنبھال پاؤ گی۔ جس طرح ایک ماں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایک بچی کے سر پر ایک باپ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بیٹا میری بات سمجھو، میں کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی،
یوں اکیلی زندگی نہیں گزاری جاتی۔ میں نے جو عرصہ تمہارے باپ کے بغیر گزارا ہے یہ صرف میں ہی جانتی ہوں، اور تم تو جوان جہان ہو کر آخر کہاں کہاں کے دھکے کھاتی پھرو گی۔ لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر انکار کر دیا۔ اس وقت ذوالقرنین حیدر اور سارہ ثقلین دونوں کی کنڈیشن ایک سی تھی، بس نوعیت مختلف سی تھی۔ اس کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا کہ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا اور یہ بہت بے بسی تھی۔ مشکلوں سے اس نے وہ لون لے رکھا تھا جس کا قرض چکانے کے لیے اسے نوکری کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی کو ایک بہت بڑی بیماری تھی اور اس کے علاج کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کمپنی میں نہ تو صرف اسے جاب ملی بلکہ اسے لون بھی مل چکا تھا، جس کے پیسے اس کی ہر تنخواہ سے کٹتے جاتے تھے، اور اس کی بیٹی کا علاج ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ بس اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ اس کی بیٹی کا کوئی ایسا خیال نہیں رکھے گا جس طرح وہ رکھتی ہے۔ کوئی بھی شخص اسے نہیں اپنائے گا، کیونکہ ہر شخص کسی کی بھی اولاد کو نہیں سنبھال پاتا۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے تھے۔ وہ واقعی میں ذوالقرنین حیدر سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ خود کو کافی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے جانے سے کتراتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا، اور اس کی ڈانٹ سن کر وہ اب تھک چکی تھی۔ اس لیے وہ اپنا کام بھی کسی اور کے ذریعے کروا لیا کرتی تھی۔ فائلز دینی ہوتی تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے آفس میں جا کر رکھاتی تھی، لیکن آج ایک ایسا سورج طلوع ہوا تھا جب اسے اپنا کام خود ہی سے جا کر دینا پڑا تھا، کیونکہ آج اس نے اسے خود بلایا تھا۔ وہ جو ہی اندر داخل ہوئی اس نے دیکھا ایک بچے کی رونے کی آواز تھی۔ یہ بہت چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا جو کہ بیبی کاٹ میں تھا۔ اسے وہ بار بار چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیشے کے دروازے کے پار کھڑی سارہ اسے دیکھ رہی تھی، لیکن بچہ اس سے چپ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخرکار اس نے وہ بچہ اٹھا کر اپنے کندھے پر سلایا، اسے تھپکی دی، لیکن بچہ کسی طرح چپ نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار کچھ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور فائلز میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، سر بچہ آپ مجھے دے دیں، میں اسے چپ کروا دیتی ہوں۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن انکار کرنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ چکی تھی اور بچہ اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی۔ اس نے بچے کو ایسے اٹھایا کہ بچہ خاموش ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ واقعی میں حیران ہوا۔ یہ بچے کا آفس میں پہلا دن تھا، ابھی تک اسے آیا نہیں ملی تھی۔ گرینڈ ماں اس کا خیال نہیں رکھ پا رہی تھی، اس لیے اسے یہی مناسب لگا کہ وہ بچے کو لے کر خود ہی آفس چلا جائے۔ آفس میں اس کا کام بھی ہوتا رہے گا، آفس سے حرج بھی نہیں ہوگا، اور بچہ بھی سنبھال لے گا۔ لیکن بچہ اس سے کسی طور نہیں سنبھل پا رہا تھا۔ حقیقی بات اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ واقعی میں ایک بچے کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے اس بچے کو اٹھایا، اسے پیار سے تھپکی دیتے ہوئے اس کا فیڈر اٹھایا اور اس کے منہ سے لگا لیا۔ بچہ ایک دم سے چپ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بچہ اس کی گود میں سو گیا۔ ابھی وہ بچے کو سلا ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو گرینڈ ماں حیرانی سے دروازے پر کھڑی تھی، جبکہ حیران پریشان اس کے سامنے بیٹھا ذوالقرنین حیدر بھی اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ بچہ تو کسی سے چپ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس نے کتنی آسانی سے اسے چپ کروا دیا تھا۔ حیرت کی بات تھی، دادی جان نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کون ہو بیٹا تم؟ اس سے پہلے تو نہیں دیکھا۔ ذوالقرنین حیدر آگے بڑھا اور کہنے لگا، گرینڈ ماں آہستہ، وہ سو رہا ہے۔ گرینڈ ماں خاموشی سے آ کر اس کے آفس میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئیں اور وہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اور دھیمی دھیمی آواز میں اس نے سارہ کا تعارف بھی کروا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بچہ سو گیا تو اس نے بیبی کاٹ میں بچے کو سلایا اور پھر اجازت طلب کرتی ہوئی اپنے کیبن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ دادی کو اب اپنا مدعا مل چکا تھا۔ دادی اصل میں دیکھنے یہ آئی تھی کہ پہلی بار وہ بچے کو لے کر آفس گیا ہے، کہیں بچہ اسے تنگ تو نہیں کر رہا۔ لیکن یہاں پر آ کر تو دادی کی مراد ہی بھر آئی تھی۔ دادی کے چہرے پہ کھیلتی ہوئی مسکراہٹ وہ واضح طور پر سمجھ چکا تھا، لیکن وہ دادی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے دیکھو بیٹا، ایسی ہی لڑکی مجھے چاہیے تھی۔ کتنی اچھی لڑکی ہے، کافی سگھڑ، بچوں کو سنبھالنے والی۔ ارے مجھے اس کے بارے میں سارا بایو ڈیٹا بتاؤ، میں اس کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، ارے گرینڈ ماں بس چپ کر جائیں، میں نے آپ سے کہا نا مجھے کسی سے کوئی شادی نہیں کرنی۔ لیکن دادی کہاں ماننے والی تھی۔ مینیجر سے سارہ کے بارے میں تمام معلومات لینے کے بعد انہوں نے نہ تو کچھ سوچا اور نہ ہی کچھ سمجھا، بس منہ اٹھا کر ان کے گھر چلی گئی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ خود گرینڈ ماں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جو ہی چھٹی ہوئی، سارہ اپنی آٹو سے ہوتی ہوئی اپنے گھر پہنچی
تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ گرینڈ ماں اس کے گھر اس کی امی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ گرینڈ ماں نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاموشی سے قدم قدم چلتی ہوئی اس تک آئی تو وہ آگے بڑھ کر پیار سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ وقت کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی تو آخرکار اپنی امی سے پوچھ لیا، امی یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ تو سر حیدر کی گرینڈ ماں تھی نا، آج ہی میں نے انہیں اپنے آفس میں دیکھا تھا۔ اس کی بات پر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہاں تمہارا رشتہ لے کر آئی تھی تمہارے باس ذوالقرنین حیدر کے لیے۔ یہ بات تھی یا پگھلا ہوا سیسا جس کے کانوں میں ڈال دیا تھا؟ لیکن امی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ابھی یہی بات دہرائی تھی کہ اس کی ماں نے اس کی بات درمیان سے کاٹی اور کہنے لگی، بس آج تک میں نے جو تمہاری سنی وہی کافی ہے۔ اس رات جو تمہارے ساتھ واقعہ ہوا، خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتی؟ میرا کیا ہوتا؟ میری تو زندگی کا کل سرمایہ ہی تم ہو۔ اس لیے میں نے یہی سوچا ہے کہ تمہارے لیے ذوالقرنین سے زیادہ کوئی بھی ٹھیک نہیں رہے گا، اس لیے خاموشی سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤ۔ پرسوں تمہارا نکاح ہے، میں نے گرینڈ ماں سے مل کر تاریخ طے کر دی ہے۔ اس کے تو جیسے سر پر بجلی گری تھی۔ وہ تو اس شخص سے ہمیشہ کے لیے آزادی چاہتی تھی، لیکن یہ کیا؟ یہ تو اب ہمیشہ کے لیے اس انسان کی ملکیت میں جانے والی تھی۔ نہ جانے اس کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آن پہنچا جس دن اس کا نکاح تھا۔ خوبصورت سے سرخ جوڑے میں ملبوس وہ ایک خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کی 6 ماہ کی بیٹی بھی موجود تھی جس کی بیماری کا علاج ذوالقرنین حیدر کے مرہون منت ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص کے احسان تلے دبی تھی، اس چیز سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخرکار اس نے ماں کی مرضی کے آگے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ نہ جانے ذوالقرنین حیدر نے کیسے اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کے بعد وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی کہ تبھی اسے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کنزا کو وہ اپنی ماں کے پاس چھوڑ آئی تھی اور یہ بچہ یقیناً وہی تھا جسے اس نے اس روز آفس میں سلایا تھا۔ یہ ذوالقرنین حیدر کا بچہ تھا، لیکن یہ اتنا کیوں رو رہا تھا؟ اسے اس کی بالکل ویسی ہی فکر ہونے لگی جیسے کنزا کے رونے کی فکر ہوتی تھی۔ ابھی تک ذوالقرنین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جلدی سے اپنی ڈیوٹی سنبھالتے ہوئے وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور جو ہی سامنے دیکھا ایک ملازمہ اس بچے کو چپ کروانے میں مصروف تھی، لیکن بچہ تھا کہ خاموش ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی رونے کی آواز سن کر گرینڈ ماں بھی اپنے کمرے سے ابھی باہر ہی نکلی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر رک گئی۔ گرینڈ ماں کے ساتھ آنے والا وہ بھی وہیں پر جیسے جم گیا تھا۔ اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے وہ بچہ لیا اور اسے آہستگی سے اپنے کندھے پر ڈال لیا اور آہستگی سے تھپ تھپاتی ہوئی ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بچہ خاموش ہو گیا اور ایک دم سے اچھل کود کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر ذوالقرنین حیدر کو ایک خوشگوار حیرت نے آن گھیرا تھا۔ وہ جیسی ماں اپنے بچے کے لیے چاہتا تھا یقیناً اسے ویسی ہی مل گئی تھی، لیکن اپنے چہرے پہ سنجیدگی لیے وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں سارا کو کچھ بھی علم ہو۔ وہ ابھی بھی سارا کو آزمانا چاہتا تھا۔ وہ کافی دیر ٹہلنے کے بعد اپنے کمرے میں گیا تو وہ ابھی تک بیبی کو اپنی جھولی میں لیے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے اور بند کرنے کی آواز آئی ایک دم سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار ابھی بھی تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور پھر قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ آفس میں امپلائی ہونے کے بعد آج اس کا سامنا اس کے شوہر کے حساب سے ہوا تھا۔ حیدر صاحب معاف کیجیے گا، میں بیبی کو سلا رہی تھی، یہ بہت رو رہا تھا تو مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا، اس نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم اس بچے کو اپنے دل سے اپناؤ گی یا پھر زبردستی؟ جیسے تم اس رشتے میں بندھی ہو ویسے ہی تم اس رشتے کو زبردستی اپنے سر پر مسلط کرو گی اور اس بچے کو بھی؟ تو اس نے ایک دم سے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا۔ وہ اکڑو اور بدمزاج شخص اس کے سامنے بیٹھا کافی سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہا تھا جس کے دل میں یہ بات بالکل بھی نہ تھی۔ وہ کہنے لگی، سر دیکھیں، میرا آپ سے تعلق چاہے جو بھی ہو اور یہ تعلق جیسے بھی استوار ہوا ہو، لیکن میں ایک ماں ہوں اور اپنی کنزا کی جگہ پر اس بچے کو دیکھتی ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے اور کس لیے کی ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اس بچے کو میری ضرورت ہے اور میں اس کی ماں کا پیار لازمی دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔
تو ذوالقرنین حیدر کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اس نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اپنی آنکھیں صاف کی اور پھر سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ کوئی غیر ماں کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اسے لگتا تھا کہ کوئی بھی دوسری عورت حقیقی ماں کا کردار ادا نہیں کر سکتی، لیکن یہاں پر وہ غلط ثابت ہو رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ وہ بچے کے ساتھ ہی بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر آ گیا۔ صوفے پر اسے نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن ادھر ادھر کروٹیں بدلتا بدلتا جانے کب وہ سو گیا تھا۔ دوسرے روز صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، اس نے ایک منظر اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ کچھ اذانیں صبح کی ہو چکی تھیں اور کچھ ابھی باقی ہو رہی تھیں۔ ہر طرف سے مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ماحول کافی پر رونق لگ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے دیکھا وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے سلام پھیرا، دعا کے لیے جو ہی ہاتھ اٹھائے، بیبی رونے لگا۔ وہ بنا دعا مانگے ہی واپس بیبی کے پاس آئی، اسے اٹھایا اور خاموشی سے اسے تھپکنے لگی، ساتھ ہی ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس بچے کو پہلی بار نہیں بلکہ ہمیشہ سے جانتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد ایک بار پھر سے وہ اٹھا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا، بیبی نے تمہیں بہت تنگ تو نہیں کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ساری رات سونے نہیں دیا بیبی نے۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے بیبی کو لے لیا جسے وہ فیڈر پلا رہی تھی۔ ارے نہیں، اس نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا، اور ویسے بھی جب یہ روتا تھا تو میں مسکرا کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ مجھے یہ بالکل اپنی کنزا کی طرح لگتا ہے۔ تمام رات کنزا کا خیال بھی میرے دل سے نہیں گیا اور اسے دیکھ دیکھ کر مجھے کنزا بھی یاد آتی رہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں بہت حیران ہوں مس سارہ کہ آپ ایک غیر اور اجنبی ہو کر بھی میرے بچے کو اتنے پیار سے پال رہی ہیں۔ کیا آپ زندگی بھر کے لیے میرے بیٹے کو ایسے ہی پیار دے سکتی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میری توجہ پانے کے لیے آپ میرے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا رہی ہوں، پھر جیسے ہی آپ کو میری توجہ ملے آپ ایک دم سے پیچھے ہٹ جائیں؟ اس نے ایسے کہا کہ یوں لگا جیسے سارہ کے سر پر تو منو پانی پڑ گیا ہو۔ اس نے اسے حیرانگی سے گھورتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، اگر آپ مجھے اس گھر سے نکال بھی دیں یا چاہے مجھے اس گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے رکھیں، میں پھر بھی ہمیشہ اس بچے کو ایک ماں بن کر پالتی رہوں گی، کیونکہ جانتی ہوں کہ ماں اور باپ دونوں میں سے اگر کسی کا بھی سایہ انسان کے سر پر نہ رہے تو انسان ادھورا رہ جاتا ہے۔ جس طرح سے میں ادھوری رہ گئی ہوں اپنے بابا کے چلے جانے کے بعد، جس طرح میری بیٹی ادھوری رہ گئی ہے اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ آج اس کی باتوں میں سچائی اور اس کے آنسوں کی روانی دیکھ کر وہ آہستگی سے اس کی طرف بڑھا اور بیبی کو بیبی کاٹ میں سلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ اتنا غیر ارادی طور پر تھا کہ وہ خود بھی نہ سنبھل پائی تھی۔ آج تک اس شخص کو وہ حیدر گروپ آف کمپنیز کا مالک اور نہایت ہی اکڑو اور بدمزاج انسان سمجھتی آ رہی تھی، لیکن آج اس شخص کا اصلی روپ دیکھ رہی تھی تو اسے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ بظاہر اکڑو اور سخت نظر آنے والا انسان اندر سے کتنا دکھی تھا، یہ اسے آج پتہ چل رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک دم سے بیڈ پر لے گیا۔ وہ اس طریقے سے بیڈ پر گرا کہ اس کا سر سارہ کی گود میں گرا تھا۔ کچھ عجیب سا لگا تھا اسے، لیکن اگلے ہی پل وہ سنبھل گئی تھی۔ تم جانتی ہو سارہ، میں جو باہر سے اتنا سخت اور برہم دکھائی دیتا ہوں، اندر سے میں اتنا ہی ٹوٹا اور بکھرا سا ہوں۔ تم جانتی ہو میں زمیہ سے بے حد محبت کرتا تھا، اس سے شادی میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، اور اس شادی کے لیے میں نے کتنے ہی پاپڑ بیلے تھے۔ بہت مشکلوں سے جا کر اس کے ماں باپ نے مجھے اس کا رشتہ دیا تھا، اور پھر 1 سال بعد ہی جیسے ہی میرا بیٹا اس دنیا میں آیا وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے ساتھ اس کی قربت کا صرف 1 سال ہی میری یادداشت میں گم ہے، اور میں اپنی یادداشت سے چاہ کر بھی اس سال کو نہیں مٹا سکتا، اور یہ سال میرے لیے اذیتوں کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد مجھے وہ اپنے بیٹے میں نظر آتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو خود ہی پالوں، پوسوں اور بڑا کروں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا، نہیں سنبھال پا رہا تھا، یا پھر بچے کو ملازمہ کے ہاتھ میں پالنا نہیں چاہتا تھا۔ گرینڈ ماں بچے کی کیئر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے گرینڈ ماں کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کر لی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے گرینڈ ماں نے تمہیں میرے لیے چن کر بہت غلط کیا ہے، کیونکہ تم جانتی ہو ہمیشہ تم مجھے کام چور اور لاپرواہ سی نظر آئی تھی، لیکن حقیقی زندگی میں تم کیسی ہو یہ مجھے آج پتہ چل رہا ہے۔ مجھے معاف کر دو پچھلی تمام غلطیاں، تمہارا دل دکھایا،
سب کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی یہ باتیں سن کر سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے سر میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کی تمام امیدوں پر پورا اتروں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ سے آپ کی وہ بیوی جو آپ کو بھول نہیں پا رہی، اسے فراموش کروا دوں تاکہ آپ کی اذیت میں کچھ کمی ہو سکے۔ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے بیٹے کو کبھی بھی پرایوں جیسا سلوک نہیں کروں گی، اسے ہمیشہ اس کی ماں کا پیار دوں گی۔ ویسے بھی مجھے اس میں اپنا بچہ نظر آتا ہے۔ اس نے یہ کہا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تم سے یہ امید تھی، لیکن اب مجھے تم سے ایک اور بات کہنی ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنی بیٹی کنزا کو یہاں پر لے آؤ۔ ان بچوں کی ایک ساتھ ہم دونوں دیکھ بھال کریں گے۔ تم نے میرے بیٹے کی ماں کا کردار ادا کر دیا اور میں تمہاری بیٹی کے باپ کا کردار ادا کروں گا، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے، میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بیبی کاٹ میں سویا ہوا وہ بچہ ایک بار پھر رونے لگا تھا۔ اسے ماں باپ دونوں کا پیار مل چکا تھا، اور ان دونوں انسانوں کی زندگی ایک دوسرے سے جڑ کر جیسے آسان اور سہل ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ ان دونوں کو کیا چاہیے تھا؟ بے شک مشکلات کے بعد آسانی پیدا ہوتی ہے، اور آسانیاں پیدا کرنے والا وہ رب اوپر ہے جو بڑا بے نیاز ہے۔